سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مالحل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں. ظاہری باطنی بیماریاں اور مشکلات اپنی رحمت سے دور فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں یہ عرض کیا تھا سارے دین کی اساس جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی
عقیدہ صحیح فرما دیں، ہر بندے میں عمل کی کوتاہی ہوتی ہے، ہر انسان جو ہے وہ گناہگار ہے، ماں سوائے اللہ کے نبیوں کے انبیاء علیہم السلام کے وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ انہیں گناہوں سے بچا لیتے ہیں، ورنہ حضور پاک کا بھی ارشاد مبارک ہے، فرمایا کلنا خطاؤن، کہ ہم سب جو ہے وہ خطا والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اللہ کو وہ گناہگار بھی محبوب ہے جو گناہ کے بعد اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لیتا ہے۔ ہر گناہ کی معافی مل سکتی ہے، یاد رکھ لیں، یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اگر کوئی بندہ صحیح عقیدے پر اعمال صالحہ کے ساتھ فوت ہو گیا، اس کے عمل صالح بڑھ گئے، انشاءاللہ وہ جنت میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ عقیدہ صالح ہے، اس سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اس نے زندگی میں توبہ کر لی، توبہ کے بعد بھی اللہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اسی طرح وہ بندہ کہ جس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی، اسی گناہوں میں وہ مر گیا ہے، اب وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں اور اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو اس کو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دیں گے، لیکن وہ بھی ایک دن جہنم سے نکل کے عقیدے کی وجہ سے جنت میں آئے گا۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو بندہ ساری زندگی بڑے اعمال صالحہ کرے، ساری زندگی مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، حج کرے، تہجدیں پڑھے، خیراتیں کرے، لیکن عقیدے میں جھول ہے، کبھی کبھی غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی قبروں پہ جا کے سیس نوا لیتا ہے، کبھی کبھی غیر اللہ کی منت نیاز کر لیتا ہے، ایسا آدمی جب مر جائے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت حرام کر دی ہے، کیونکہ کسی مشرک کے لیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ صحیح فرما دیں، اللہ سب کو گناہوں سے بھی بچائیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اور عقیدے میں پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت کا، کہ ہم نے کلمے کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ کلمہ زبان پر بھی ہو، کلمہ دل میں بھی ہو اور سارا بدن جو ہے وہ بھی گواہی دے، پھر جا کے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر دل میں ہے اور زبان پہ نہیں آیا تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر زبان پہ ہے اور دل میں نہیں آیا تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر زبان میں بھی ہے دل میں بھی ہے لیکن اس کے اثرات بدن پہ ظاہر نہیں ہوتے، جوارے میں ظاہر نہیں ہوتے، ارکان میں ظاہر نہیں ہوتے، اس کے اعمال میں ظاہر نہیں ہوتے، وہ بھی مومن کامل نہیں بن سکتا۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن کامل بنائے اور اللہ تمام آنے والوں کے عقیدے درست فرما دے۔ اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہہ دیں علیہ السلام، جب کسی نبی کا نام آئے کیا کہنا ہے؟ علیہ السلام۔ اور جب میرے پاک نبی رحمت دو جہاں سرکار مدینہ کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی۔ اور جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے ولی یا کسی امام حدیث یا امام فقیہ یا امام قرات کا نام آئے تو کیا کہنے؟ رحمت اللہ علیہ۔ یہ یاد رکھ لیں۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے
کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ یاد رکھو، وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور یاد رکھیں 1,24,000 نبی ہیں، 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ یاد رکھ لیں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، ان میں رسول کتنی ہیں؟ 313 رسول ہیں۔ اچھا، رسول اور نبی کا کیا فرق ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ شریعت دے، کتاب دے، شریعت دے کے بھیجے، اور نبی کبھی کبھی اس رسول کی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، ہارون علیہ السلام تابع ہے موسیٰ علیہ السلام کے، تو لہذا یاد رکھیں کل نبی کتنی ہے؟ تقریباً 1,24,000۔ رسول کتنی ہے؟ اور خدا کی شان دیکھیں، جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں اتنے بدر والے دن میرے محمد کے صحابہ ہیں، کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اچھا یاد رکھیں، رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور 313 جو ہے وہ 1,24,000 میں افضل ہے، 313 جو ہے وہ افضل ہے۔ ان 313 میں پھر 5 جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، وہ اولو العزم من الرسل ہیں، وہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور ان 5 میں بھی سب سے، تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے، تمام ملائکہ سے، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدے کی بات یاد رہے گی کہ بھول جائے گی؟ سمجھ آ گئی کہ رسول نبی سے افضل ہے، پھر 313 میں 5 افضل ہیں، ان 5 سے بھی میرا مدنی افضل ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے سے افضل ہوتا ہے، باپ کی شان بیٹے سے افضل ہوتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے لیے میرے اللہ کا قانون ہے۔ حضور نے فرمایا آدم میرا ابا ہے، ابراہیم میرا ابا ہے، لیکن شان میری اونچی ہوگی اور قیامت میں سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم۔ اب سمجھیں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں زندگی میں بجسد ہی و روح ہی اسی طرح زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، آسمانوں میں موجود ہیں، اور میرے پاک نبی نے، آمنہ کے لال نے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے کہاں؟ دمشق میں، شام میں ایک مسجد ہے، اس کے مینارہ شرقی پہ اتریں گے، فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا
وہ جب اتریں گے ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، معلوم ہوگا ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اور جب زمین پہ آئیں گے جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پہ پہنچ گیا ہوگا، لیکن وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اترتے دیکھے گا تو وہ ہٹ جائے گا اور کہے گا کہ حضرت آپ آ جائیں، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یا تو اللہ کا نبی کھڑا کرے، سمجھ آ گئی بات، یا تو خود اللہ کا نبی کھڑا کرے، اللہ کا رسول کھڑا کرے، ورنہ کوئی نبی کے آگے کوئی رسول کے آگے امام نہیں بن سکتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ نہیں، آپ تکبیر ہو چکی ہے، آپ مصلی پہ رہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ ساری دنیا سمجھ لے کہ اب جو میں اترا ہوں تو میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا، میں تابع ہوں حضرت محمد رسول اللہ کے۔ سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب حاجی صاحبان ماشاءاللہ اب تو آپ کافی مولوی بن گئے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا اگر نبی آ جائے، رسول آ جائے، جب تک وہ حکم نہ فرمائے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق کھڑے ہوئے لیکن حکم کس نے دیا؟ ہاں جی، اچھا اب یہ امام کھڑے ہوئے تو حکم کس نے دیا؟ عیسیٰ ابن مریم میں۔ اب جناب میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ کے ملک میں جب مولوی میلاد مناتے ہیں، حضور آ جاتے ہیں، تو پھر حضور بھی آ گئے اور مولوی بھی میز پہ بیٹھا ہے، سٹیج پہ کھڑا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، یہ مولوی با ادب ہے؟ اگر نبی آ گئے تو اور کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا آ گئے تو صرف مولوی نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، اور پوچھو کہتے ہیں کہ جناب وہابیوں کو نظر نہیں آتے۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب میرے مدنی مکے میں تھے صرف مسلمانوں کو نظر آتے تھے یا سب کو نظر آتے تھے؟ ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے، تو اب کیوں نظر نہیں آتے؟ سمجھا کرو مسئلہ، یاد رکھو اللہ کے بندے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اچھا اب جب اتریں گے تو تابع کس کے ہوں گے؟ ان کے پاس اپنی کتاب، اپنی شریعت نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں حاجی صاحبان دل سے، اللہ نے عیسیٰ کو آخر آسمانوں پہ کیوں بٹھا دیا؟ سمجھے مسئلہ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف ایک پیغمبر ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز یہودی جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں بالکل جھوٹے ہیں، نہ یہ قتل کر سکے نہ پھانسی پہ چڑھا سکے، بلکہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ موجود تھے اللہ نے ان کی شکل جو ہے ان کے ایک حواری پہ ڈال دی اور جبریل کو حکم دیا کہ عیسیٰ کو اوپر لے آؤ۔ اللہ اگر اب بعض جاہل کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھی ہے تو کھاتے کہاں سے ہیں، ایسے جاہلوں سے پوچھے تم تو بندوں کو روٹی دے سکتے ہو، اللہ اپنے ایک نبی کو جنت میں غذا نہیں دے سکتے؟
اور اس کے بعد سمجھے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ کیوں بٹھایا، اس بات کو سمجھے اور دل سے محبت سے درود پڑھے تاکہ اللہ کی رحمت سے بات سمجھ آئے۔ آخری بنو اسرائیل کے نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ بنو اسرائیل میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بعد نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اور جب آمنہ کے لال محمد مدنی سرکار مدینہ رحمت دو جہاں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے والے سارے پیغمبر حق ہیں۔ سب نبیوں کی تصدیق کی کہ نہیں کی؟ حضور نے سارے انبیاء کی تصدیق کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ مصدقا لما بین یدی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تصدیق کرنے والے ہیں جو آپ سے پہلے نبی گزر گئے، ان سب کی تصدیق محمد مصطفیٰ نے کی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میری شان بھی دیکھو، تم بنو اسماعیل سے ہو اور سب کی تصدیق کر رہے ہو، میں ایک نبی کو آسمانوں پہ بٹھا دیتا ہوں جو ولد اسرائیل سے ہے، جس نے زندگی میں پہلے زمین پر بھی پھر آسمانوں پر بھی، آسمانوں سے اترنے کے بعد وہ آ کے تصدیق کریں گے حضرت محمد رسول اللہ کی۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے بعد اور نیا نبی تو آ نہیں سکتا، نبوت بند ہو گئی، رسالت بند ہو گئی، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے تو بنو اسرائیل کے انبیاء کی تصدیق کر دی، اب اللہ نے بنو اسرائیل کا ایک پیغمبر آسمانوں پہ زندہ رکھا جو تصدیق کرے حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور یہ بھی عقیدہ یاد رکھیں، عیسیٰ ابن مریم جب زمین پہ اتریں گے، میں آپ درود شریف تو پڑھ لیا تھا، سب کی پریشانیاں دور کر دیں، اللہ سب کی بیماریاں دور کر دیں، اللہ سب آنے والوں کو صحت، رہنے والوں کو، رمضان والوں کو صحت عافیت کاملہ اور سنت کے مطابق حج نصیب فرمائے، اور اللہ سب کا حج منظور فرمائے۔ ویسے یقین ہے منظور نہ فرماتے تو دروازے پہ آنے ہی نہ دیتے، بلایا ہے تو دھکے دینے کے لیے تو نہیں بلایا، بلایا ہے تو معلوم ہوتا ہے مالک مہربان ہے، اس نے کہا آ جاؤ، جیسے ہو آ جاؤ، بس اس کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ بدلے نہیں مانگتی۔ رحمت حق بہانوی جویت، بہانہ میں جویت، اس کی رحمت جب بخشنے پہ آ جائے نا جی، وہ پھر چھوٹے سے بہانے میں بھی راضی ہو جاتی ہے۔ تم نے کسی گرتے ہوئے حاجی کو تھام لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ تم نے کسی بوڑھے کو پکڑ لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ تم نے کسی عورت کو دھکے سے بچا لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ تم نے کسی بھائی کو پانی پلا دیا، رب راضی ہو گیا۔ بس وہ بخشنے کے بہانے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب زمین میں اتریں گے وہ کیا کیا کام کریں گے، حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ انہو یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیۃ ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ کیا مانا؟ یہودیت و نصرانیت کو مٹا دیں گے، ختم ہو جائے گی۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، کہیں گے بس یا اسلام قبول کرو یا تلوار۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر وہ زمین کو، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا،
پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا، زمین اپنی برکتیں ظاہر کر دے گی، اور فرمایا پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ دفن کہاں ہوں گے؟ محمد مدنی کے روضے میں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قبر مبارک کی جگہ روضے میں ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ وہاں کے عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے۔ اس لیے میرے مدنی نے فرمایا، اور حاجیوں سن لے، کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روضے میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب تم نے روضہ بھی دیکھ لیا ہے، مدنی کا مزار بھی دیکھ لیا ہے، ابو بکر و عمر کا مزار بھی دیکھ لیا ہے، حضور کے قدموں میں لیٹے ہیں، اور آگے شان بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا میں جب اٹھوں گا ادھر میں ہوں گا، ادھر عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ دو نبیوں کے درمیان میں کون ہوگا؟ ابو بکر، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے۔ حاجیوں اب بھی اگر مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کر، ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ مہریں لگ گئی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سیدنا صدیق نے میرے مدنی کو ایک رات اپنی گود میں غار میں سلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا صدیق میں تیرا احسان نہیں رکھنا چاہتا، میں محمد کے قدموں میں قیامت تک سلا دوں گا۔ اب بھی مسئلہ سمجھ نہ آئے کسی شیعہ کو تو دعا کریں اللہ ہدایت۔ بھائی خود روزہ دیکھ لے پھر بھی مسئلہ سمجھ نہ آئے، تم خود کعبہ دیکھ لو پھر بھی توحید سمجھ نہ آئے، احرام باندھ کے لبیک لبیک لا شریک پڑھتے رہو پھر بھی قبروں کا سجدہ نہ چھوٹے، پھر معلوم ہوتا ہے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ دعا کر اللہ کرے کسی کے دل پہ مہر نہ لگے، اللہ سب کو ہدایت کے رستے کھول دے۔ اب جناب حضرت عیسیٰ کہہ دو علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں بی بی مریم کے۔ اب میرے آقا کے پاس بیٹھے ہیں عبد المسیح وفد نصارہ، انہوں نے کہا کہ محمد مدنی آپ ہمیں بتائیں آپ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، سمجھیں مسئلے کو اچھی طرح۔ حضور نے فرمایا ہمارا ایمان ہے۔ اس نے کہا حضور عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آسمانوں میں زندہ موجود ہے۔ حاجیو سمجھو مسئلہ، اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں تم وہابی کہتے ہو، ان کی خدمت میں ایک نصرانی نے ایک مسئلہ پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ کہنے لگا مولوی صاحب، ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول جائے اور آگے جائے اور دیکھے کہ ایک آدمی چادر پہن کے لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی ساتھ میں جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ ہمیں جا رہی ہے بات کہ نہیں؟ بھئی ایک آدمی جنگل میں بھٹک گیا، بھول گیا، آگے گیا تو ایک بندہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد مدنی روضہ مبارک میں دفن ہے، آپ کی وفات ہو گئی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی زندہ ہے، تو اب ہمیں راستہ اس سے پوچھنا چاہیے جو زندہ بیٹھا ہے۔ اس لیے اس نے مثال بنائی کہ آدمی بھٹک گیا، آگے گیا، ایک بندہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ جاگ رہا ہے، وہ بھولا ہوا راستہ کس سے پوچھے گا؟ حضرت نانوتوی نے کیا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا پادری وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تو اسی انتظار میں ہے کہ سونے والا راستہ بتلائے۔ اس کو راستہ آتا تو وہ چلا نہ جاتا، وہ بھی تو اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔
تو اس لیے بات جو تھی اللہ بات وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا ہمیں میں چلے جائیں چونکہ یہاں تو خطاب اردو میں ہو رہا ہے. تو اب جناب سمجھیں کہ حضرت اس کی بات جو تھی وہ سمجھ گئے. کیوں یہ پادری ہوتے ہیں یہ جتنے گمراہ ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسے ایک پادری انڈیا میں پرانے دور کی بات ہے دہلی میں شور کر رہا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, کون ہے جو میرا چیلنج قبول کرے. ایک آدمی باہر کھڑا ہوا گاجریں بیچ رہا تھا بیچارہ, وہ آہستہ آہستہ اندر آ گیا. اس نے کہا پادری کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ خدا کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہے. اس نے کہا میں گاجریں بیچتا ہوں 6 تو میرے ہیں. یار ایسا کمزور خدا ماننے کا فائدہ, جس نے خود بیٹا بھی بنایا تو صرف ایک, اور میں کمزور بندہ ہوں میرے 6 ہیں. تو اس تمہارے خدا اچھا پادری صاحب بھاگے اگر آ گئی نا کہ یہ کیا بات ہوئی. اب سمجھے حضور نے فرمایا سنو عیسیٰ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, آسمانوں میں زندہ ہے. اس نے کہا حضور اگر آپ یہ بات مانتے ہیں اب صرف ہمیں یہ بات بتلا دیں اور دنیا میں کوئی بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا, یا تو ہمیں اور بندہ دکھلائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو, یا پھر ہماری اب اللہ پاک نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ جبریل جلدی پہنچو. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام اترے آسمانوں سے. اللہ نے فرمایا جبریل اب میری توحید کا مسئلہ ہے, میرے مدنی سے کہہ دو گھبرائے نہیں, تیرا رب جو تیرے ساتھ ہے, تیرا رب. سبحان. دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی مولا اپنی رحمتوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب اعتراض تم پہ ہوگا فرش پہ بیٹھو میں عرش سے قرآن نازل کروں گا. محمد کا جواب کون دے گا؟ ہاں جی. اسی کعبے میں میرے آمنہ کے لال بیٹھی ہیں, حضور بیٹھی ہیں, سرکار مدینہ. مکے کے کافر آ گئے, کہنے لگے حضور آپ معراج پہ گئے ہیں, آپ ہمیں بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنی ہیں, صخرہ کس طرف ہے, فلاں دروازہ کس طرف ہے, فلاں دروازہ کس طرف ہے. اور آپ براق پہ گئے تھے, ہمارا قافلہ شام سے چلا ہے مکے کے لیے, آپ نے ہمارے قافلے کو بھی دیکھا تھا, وہ قافلہ ہمارا کدھر ہے؟ ان سوالوں کے جواب دیں ورنہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. حالانکہ ایمان سے کہیں تم لوگ جو حج پڑھنے آئے ہو دروازے گننے آئے ہو, حج پڑھنے آئے تم نے گنے ہیں مکے کے کتنے دروازے ہیں؟ کیوں آدمی جب مکے میں آتا ہے دروازے گننے آتا ہے. حضور معراج پہ گئے تھے, مسجد اقصی کے دروازے گننے گئے تھے, لیکن دشمن ہے, دشمن کی زبان کون بند کر سکتا؟ دشمن ہے, منکر ہے, مشرک ہے, کافر ہے. انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں میرے مدنی کے حدیث کے لفظ سنیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں قربت قربتن ما قربت قطع کما قال. فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ کو فرما رہے ہیں, صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنی دکھ, اتنی پریشانی, اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچی جو اس وقت پہنچی. کیونکہ اللہ کا سچا نبی ہے اور ظالم کہتے ہیں دروازے بتلاؤ ورنہ آپ نے غلط کہا ہے. فرمایا ایسی تکلیف مجھے زندگی میں نہیں ہوئی. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں. اللہ نے فرمایا جبریل آمنہ کے لال کے پاس جائیں اور فرمائیں کہ آپ کوئی غم نہ کریں, جو میرے محمد پہ اعتراض کرے گا میں خدا جواب دوں گا. ہم بیت المقدس کا نقشہ اسی کعبے کی دیوار میں آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, کافروں سے پوچھیں جو پوچھیں دیکھ کے جواب دیتے جائیں.
اللہ نے بیت المقدس کو اٹھایا اور سامنے کر دیا۔ آپ نے فرمایا ظالموں پوچھو۔ اب کافر جو پوچھے محمد مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اور بعد روایات میں انہوں نے کہا جی ہمارا قافلہ ملا تھا۔ حضور نے فرمایا قافلہ ملا تھا، اور جب تمہارا قافلہ پہنچے یہ ان سے پوچھ لینا کہ میری براق جو گزری تو تمہارے قافلے کا ایک اونٹ ڈر گیا، اس پہ بیٹھا ہوا آدمی گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جب وہ لنگڑا پہنچ جائے تو پھر بھی پوچھ لینا۔ اللہ کے نبی یاد رکھو ہمارا ایمان ہے، جو میرے مدنی پہ اعتراض کرے اس کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اب اعتراض ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی حاضر میرا اللہ، فرمایا میں قرآن تیرے سینے میں، نبی کے سینے میں قرآن کس نے ڈالا ہے؟ ایمان سے کہو، پہلے قرآن کہاں رکھا خدا نے؟ پہلے قرآن کہاں رکھا گیا؟ لوح محفوظ پہ۔ پھر کہاں رکھا گیا؟ پھر کہا لوح محفوظ سے اتارا گیا، اور پھر اس جگہ کا نام ہے بیت العزہ۔ بیت العزہ وہ کہاں ہے؟ پہلے آسمان پہ۔ اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن اتارا اور بیت العزہ میں محفوظ کیا۔ پھر پہلے آسمان سے جبریل لے کے 23 سال میں اترا، اور جب قرآن اترا تو کہاں اترا؟ اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ میرا کلام ہے، آسمانوں میں جگہ لوح محفوظ ہے، بیت العزت ہے، اور زمین میں میں نے جب اتارا تو سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ علی قلبے کا، تیرے دل پہ اتارا۔ کبھی کبھی قرآن جبریل سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے، یاد رکھیں جب وحی آتی تھی تو کبھی جبریل آمنے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اور کبھی قرآن حضور کے سینے میں اللہ سینے میں اتارتے تھے، قرآن دل میں آ جاتا تھا، پھر نبی سناتے تھے۔ اب چونکہ عیسائی بیٹھے ہیں، دشمن بیٹھے ہیں، 60 آدمی کا گروپ بیٹھا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل میرے حکم سے تم القاء کرتے جاؤ، اور اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کرو بھائی مہربانی۔ اچھا جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، مجھے اندازہ ہو کے پڑھا ہے، جلدی اتنی دیر بیٹھنے میں لگا دی تو حج کر لو گے تم۔ اور اللہ کے بندے ہمت بن کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، سیکنڈ نہیں لگتا۔ یہ کون مشورہ کرنا ہے؟ کوئی نیچے کانٹے تو نہیں بچھے ہوئے، یہ اللہ کا حرم ہے، بیٹھ جائے آرام سے۔ اب دیکھیں جبریل اترے، حضور نے فرمایا کہ عبد المسیح کیا بات ہے؟ اترے کا حضور کوئی بندہ بتلائے، آپ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ ظالموں، عیسیٰ کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم، عیسیٰ کا تو باپ نہیں، آدم کا تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی، آدم کی ماں بھی باپ بھی۔ باپ نہ ہو تو یہ بیٹا بن گیا، جس کے دونوں نہ ہو وہ کیا بنے گا؟ ابھی اگر باپ نہ ہو اور عیسیٰ بن جاتا ہے بیٹا، تو پھر آدم کا تو نہ باپ ہے اور نہ، اللہ نے
آدم کو پیدا کیا خلقہ من، حاجی آگے پڑھ لو ذرا، خلقہ من آپ کے ملک میں اسی طرح پڑھتے ہیں قرآن؟ تراب کا معنی ہاں نا ٹھیک ترجمہ کرو، کعبے میں بیٹھے ہو، ہاں جی نور نہیں، ہاں تراب کا معنی نور ہوتا ہے، جلدی 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 بتائیں، تراب کا معنی مٹی، تو پھر تم نبی کی توہین کر رہے ہو، وہاں بھی ہو گئے نا کہ آدم مٹی سے پیدا ہو، نبی اور مٹی سے کیا کہہ رہے ہو؟ خلقہ من تراب، اور کہیں فرماتی ہیں خلقتہ من طین، اور کہیں فرماتی ہیں من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اور تمام پیغمبر آدم کی اولاد ہیں، تمام نبی آدم کی۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، آدم کو پیدا کیا مٹی سے، فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، جنوں کو پیدا کیا نار سے، لیکن نار بھی چمکنے والی، نور بھی چمکنے والا، اور مٹی نہ چمکنے والی، لیکن دونوں چمکنے والوں کو غلام بنا دیا مٹی والے کا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سمجھیے مسئلہ سمجھیے، اللہ کے فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور آدم نور والے کہہ رہے ہیں کہ مولا کریم، آپ جو خلیفہ زمین میں بھیج رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب نوریوں نے اعتراض کیا کہ اللہ میاں یہ مٹی کا پتلا زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، اللہ نے فرمایا اس مٹی کے پیدا ہونے والی مخلوق کی شان میں جانتا ہوں، تم تو یاد رکھو۔ اچھا اب شان دیکھیں میرے اللہ کی، ایک مخلوق کو نور سے بنایا، ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور بی بی حوا کو آدم کے بائیں پسلی سے زندہ پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، اب جناب اٹھے تو دیکھا یہ عورت بیٹھی، اللہ بھی یہ کہا، فرمایا یہ حوا ہے، تمہاری بیوی ہے۔ حوا کیوں کہا گیا؟ حوا مانا زندہ، حی سے ہے، آدم زندہ سویا اور اللہ نے زندہ سے عورت نکال لی۔ اللہ نے اپنا کمال دکھلایا، کوئی ظالم یہ نہ کہے کہ تمہارا خدا نور سے بنا سکتا ہے، نار سے نہیں بنا سکتا، یا ماں باپ کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے فرمایا نانا، میں نے نور سے بھی مخلوق پیدا کی، میں نے نار سے بھی پیدا کی، میں نے مٹی سے بھی پیدا کی، میں نے بغیر ماں باپ کے بھی آدم پیدا کیا، اور میں نے حوا بھی پیدا کی کہ مرد تو ہے لیکن عورت۔ آدم کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم سے، حضرت آدم سے، اور یاد رکھو کہاں پیدا ہوئی؟ بائیں پسلی سے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے نا، عورت ٹیڑھی ضرور رہتی ہے۔ یہ میری بہنیں پھر ناراض ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں وکیل صاحب بڑی سخت باتیں کہتے ہیں۔ بھئی آپ میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سخت باتیں تمہاری ہدایت کے لیے کہتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی جھگڑا ہے؟
آپ سے کچھ لینا دینا ہے میرا، لیکن یاد رکھیں پسلی ٹیڑھی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور پیدا کہاں سے ہوئے؟ دائیں سے بلا بائیں سے؟ بائیں سے۔ خدا کی شان ہے، دل کدھر ہوتا ہے؟ اس لیے عورت اور مرد میں اللہ نے ایک مودت بھی رکھی ہے، چونکہ اسی جانب سے پیدا ہوئی ہے جہاں سے دل ہے۔ اچھا، عورت اگر ٹھیک ہو تو ٹائر، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑے بڑے ٹرکوں کی کمانیاں بھی ٹیڑھی ہوتی ہیں لیکن سارا بوجھ وہی اٹھاتی ہے۔ اس لیے اچھا، ایک میرے مدنی کی بات بھی سن لیں، آپ نے فرمایا عورت کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ ٹیڑھی جو ہے تو سیدھا کرنا چاہو گے بالکل سیدھی ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور فرمایا بالکل چھوڑ بھی نہ دو اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ سمجھ لو مسئلہ کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو کہ ٹوٹ جائے گی، اور بالکل رعایت بھی نہ کرو کہ جہاں جائے، جیسے آج کل ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا جی، ان کے یہاں ماشاءاللہ بڑی آزادی ہے خدا کے فضل سے۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا جی، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتا، دونوں شریف ہیں، ایک کلب میں ہے ایک بار میں ہے۔ ایک کی بیوی کسی کے ساتھ کھڑی فوٹو کھنچوا رہی ہے، خوش ہو رہے، ماشاءاللہ یہ ماڈرنائز لوگ ہیں، یہ بڑے اے لیول کے لوگ ہیں۔ ایسا اے لیول جو ہے وہ اسلام کی نظروں میں بے غیرتی کی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دعا کرو اللہ سب کو غیرت دے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور یاد رکھ لیں، اس لیے اللہ نے، خدا کی شان ہے، اور میری بات اور بھی سنیں، حضور کا فرمان سن لیں، فرمایا عورت کی یہ صفت ہے، انہن یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، اگر شریف شوہر ملے تو عورت اس پہ سوار ہو جاتی ہے، اور کمینہ جو ہے وہ عورت پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ کا، مجھ سے ناراض ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے کہ نہیں؟ آج جتنے گنڈے ہیں ان کی عورتیں کیسے سیدھی ہیں، اور اگر آدمی شریف ہو تو ہر وقت بیچارہ پیچھے جوتے اٹھا کے چل رہا ہے۔ بیگم صاحب آگے جا رہی ہے، وہ بیچارہ جوتے اٹھے، جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں یتیم شوہر، یہ بیچارے یتیم شوہر ہوتے۔ بازار میں سودا لینا ہو تو وہ بیچارہ پوچھے گا جی یہ کتنے کا ہے؟ 5 ریال۔ اب پھر ایسا ہو تو دے دو، میرے پلے تو کچھ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور یاد رکھو، جب سے تم نے عورت کا حکم مانا ہے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں پھر قبر بہتر ہے۔ فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے، پھر زمین پہ زندہ رہنا مشکل۔ آج کتنے بے ایمان سے کہیں مولوی ہے، پیر ہے، کوئی ہے، گھر میں حکم عورت کا چلتا ہے، مرد کہے پردہ کرو کبھی نہیں کرے گی، مرد کہے نماز پڑھو کبھی نہیں کہے گی۔ اگر فلم پہ جائے، کلب جائے، بازار جائے، کوئی جرت نہیں کر سکتا، اور جو نہ روکے کہتے ہیں وہ شریف ہے۔ اسلام کی نظر میں شریف نہیں، وہ دیوس ہے، اور اللہ نے دیوس میں جنت حرام کر دی۔ مسئلہ سن لو، یہ نہ کہنا قیامت میں مجھے مسئلہ نہیں پہنچا۔ حضور کا فرمان ہے من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس بندے میں غیرت نہیں اس میں ایمان بھی۔ ایک صحابی آئے، میری بیٹی حضور کے دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے میں ایسے درد تھی، وہ سامنے کھڑا تھا۔ حضور جب آئے، حضور غصے میں سرخ ہو گئے، فرمایا یہ دروازہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہے میں تیری آنکھیں نکال لیتا، خبردار آئندہ کوئی دروازے پہ آئے دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور گھر والوں پہ نظر پڑ جائے۔
یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور میری بیٹی تو کعبے میں بھی منہ کھولے پھر رہی ہے, محمد کے روضے پہ بھی منہ کھولے پھر رہی ہے. پھر کہتی ہو مولوی سخت باتیں کہتے ہیں. ہم کیا سخت باتیں کہتے ہیں؟ تم نے, اللہ نے تمہیں وہ عزت دی تھی کہ حج میں تیری عظمت قائم کی. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ ایک عورت دوڑی تھی. صفا مروہ کیا چیز ہے؟ کون دوڑا تھا؟ ہاں جی, اللہ نے تیری اس دوڑنے کو ایسا منظور فرمایا. اللہ نے فرمایا ام اسماعیل آج تو دوڑ رہی ہے, قیامت تک نبی دوڑیں گے, ولی دوڑیں گے, ہر بندہ دوڑے گا. اللہ نے تیری شان اتنی اونچی کی ہے, قرآن میں عورت کے نام پہ سورت مریم اتاری ہے, اور تیرا یہ عالم ہے, نہ کعبے کا حیا ہے, نہ محمد کے روضے کا شرم. اس لیے دعا کرو اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا دے, اور دعا کرو اللہ ہر بیٹی کی عزت محفوظ رکھے, اور دعا کرے اللہ سب کے گھر آباد کرے, اور ان کی اولادوں کو صالح بنائے, اور سب کی گھریلو پریشانیاں دور فرما دے. اب دیکھیں حضور نے فرمایا عبد المسیح عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ اس نے کہا جی ہاں. پر میں پھر آدم باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں فیصلہ کرو. اب جناب جواب کوئی نہیں بنتا, چپ. یاد رکھو بعض جاہل کہتے ہیں اچھا اب عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ خدا کا کیا ہے؟ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے, اور ان نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا, عیسیٰ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. مکے والوں نے کہا کہ ملائکہ جتنے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کی کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن نے کیا فرمایا؟ الکم الہ البنات ولکم البنین. اللہ نے فرمایا ظالمو, اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں چن لی, اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو. اچھا حاجیو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو, باوضو ہو, مسجد الحرام میں ہو, جو بندہ یہ کہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ ہاں جی, کیوں کافر ہو گیا؟ سمجھو مسئلہ ٹھنڈے دل سے. اس نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, کافر کیوں ہو گیا؟ کہ اس کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم. اس نے اس صفت کو توڑا. خدا کی صفت ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اولاد اس کو ضرورت ہوتی ہے جو عاجز ہو, کمزور ہو, محتاج ہو. اللہ تو عجز سے پاک ہے, صفت نقصان سے پاک ہے. اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی صفت ہے کہ وہ احد ہے, وہ واحد ہے, وہ صمد ہے, لم یلد ہے ولم. تو جس نے اس صفت کو توڑا اور کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے وہ کیا ہو گیا؟ اچھا یہودیوں نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے, وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. مسئلہ ٹھیک بتلانا, قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جانا ہے. اللہ کا بیٹا بنائے تو کافر, یہودی عزیر کو بیٹا بنائے تو کافر, اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنائے تو کافر. اب بتلاؤ جو کہتے ہیں کہ نبی خود خدا ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ نہ سوچ لو. ہاں جی, یہ ذرا آہستہ آہستہ کافر. ادھر تو بڑے زور سے کہا کافر, ادھر ذرا ڈھیلا ڈھیلا کہا.
نہ یہاں کیوں ڈھیلے؟ انہوں نے بھی صفت توڑی، انہوں نے بھی کہا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ عرش پہ خدا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہے۔ اور کہتے ہیں معراج پہ جب جبریل گئے یوں کر کے دیکھا تو اوپر بھی آپ تھے اور نیچے بھی آپ تھے۔ جو یہ عقیدہ رکھے ان کے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ ہم کہیں گے ہم تو وہابی ہیں نا، آپ وہابی نہ بنے، لیکن یاد رکھو اور جتنے نبی ہیں سب خدا کے کیا ہیں؟ اچھا ابھی نماز پڑھو گے انشاءاللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ اچھا اتحیات میں کیا پڑھو گے؟ اشہد، پڑھ لو ایک دفعہ، اشہد اللہ الا اللہ وانا، آگے اچھی طرح پڑھ لو، ابھی ذرا ڈھیلا ڈھیلا ہے کام۔ نانا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا نورہ۔ تمہارے ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبد مان لو تو جھگڑے ختم نہ ہو جائے۔ تم تو مختار کل مانتے ہو، عبد تو نہیں مانتے۔ تم تو حاجت روا مشکل کشا جو چاہے نبی کر دے۔ یاد رکھو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے 5 دفعہ جب تک میرے مدنیت کی ابدیت کا اقرار نہ کرو میں تمہارا ایمان بھی قبول نہیں کروں گا۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کیا پتہ لگا کہ تو جب میرا مدنی بھی عبد ہے عیسیٰ بھی اللہ کا عبد ہے۔ اب جناب نصرانیوں کو جواب نہ بنا، حضور نے فرمایا کہ اور کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں رات سوچنے کی مہلت دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے سوچ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اب دیکھیں کہ عیسیٰ کی شان بلند ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، بغیر باپ کے پیدا بھی ہوا ہے، کلمت اللہ بھی لقب ہے، روح اللہ بھی لقب ہے، لیکن ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کا کیا ہے؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں خدا کہتا ہے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا کہا کہ میں کون ہوں؟ ہاں جی، جب آپ جھولے میں تھے قوم نے اعتراض کیا تو کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے قوم اعتراض نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے۔ اب جناب اب عیسائیوں کا دماغ ہل گیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو آپ بلائیں۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا مناظرہ کرنے، اب اللہ نے حکم دیا یاد رکھو حاجیو خدا کی قسم ہے جب حق اترتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے باطل کہے گا تمہیں تقریر نہ سننا، فلاں کے درس میں نہ جانا، فلاں کی تقریروں میں نہ جانا، فلاں جماعت کو مسجد میں نہ آنے دینا، فلاں کو مسجد میں نماز نہ پڑھنے دینا۔ وجہ کیا ہے کہ جب حق والے آئیں گے حق بیان کریں گے تو باطل تو دوڑے گا نہ۔ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں سب کی سنو لیکن حق کا فیصلہ کرو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی پہلے وہ آپ کو چیلنج کرنے آئے تھے، اب آپ ان کو بلائیں۔ تعالوا اللہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واہ میرا رب کریم، مولا تیری شان ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ عیسائیوں، نصرانیوں، تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے اولاد کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ. ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، اور ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. پھر اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، تضرع کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو بھی جھوٹا ہو اس کو ہلاک و برباد کر دے. حضور نے فرمایا عبد المسیح لے آؤ اپنے وفد کو، لے آؤ اپنے خاندان کو، میں بھی اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں. میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں عیسیٰ کے مسئلے پر، اللہ کی توحید کے مسئلے پر، محمد مدنی کی صداقت کے مسئلے پر. آؤ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، مباہلے کی دعوت قبول کر لو. اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو جھوٹا ہے وہ مٹ جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں ذرا ایک رات اور سوچنے دیں. اور سوچنے دیں. حضور نے کہا سوچو. رات کو جب اکٹھے ہو کے بیٹھے، ان کے علماء سارے، پادری شادری، احبار رہبان سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا ہاں جی بتلاؤ کیا مشورہ ہے. انہوں نے کہا بابا بات سنو، مشورہ یہ ہے کہ محمد مدنی اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، اور جو نبی کے مقابلے پہ جائے اس نے برباد، جو محمد مدنی کے مقابلے پہ جائے گا اس نے مٹ جانا ہے. تو انہوں نے کہا تو اب تو ہم آئے تھے مقابلے کے لیے، اب تو نبی چیلنج کر رہا ہے، تو اب ہم کریں کیا. اس نے کہا بس بہتر یہ ہے کہ بھاگ جاؤ، بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے بس چلے جاؤ اور کسی نہ کسی بہانے حضور سے سلو کر لو اور حضور کا مقابلہ نہ کرو. اور پتہ ہے میرا مدنی جو حق والا ہے اس نے مہلت نہیں مانگی، پر میں علی، فاطمہ، حسین میرے بچوں کو لے آؤ، میں نکلتا ہوں میدان. کیوں؟ حق والا کسی سے ڈرتا نہیں. تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. يا